زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ حضرات کا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جب مقابلہ ختم ہو جاتا ہے اور نتائج کا انتظار رہتا ہے تو جو خاص کر کے مقررین حضرات ہیں ان پہ ایک ایک لفظ ایسے بچو جیسے ڈستے اس طرح لگتے ہیں. تو چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں منتظمین مجلس حاضہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا منظم انداز میں ماشاء اللہ نے کافی جگہوں پہ تقریری مقابلوں میں ایز منصف کیا ہوں، لیکن اس طرح کا منظم انداز میں تقریری مقابلہ آج سے پہلے تقریباً بہت کم دیکھنے کو ملا ہے. تو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسرا جنہوں نے شرکت کی ہے انہوں نے بہت بڑا کمال کیا ہے، کیونکہ جو شرکت کرتے ہیں اصل میں وہی میدان میں آئے ہیں. اب ایک ہوتے کھلاڑی ایک ہوتے تماشائی. تو جو کھلاڑی ہے اصل میں اسی کو یا تو جیت ملتی ہے یا سیکھ ملتی ہے، ہارنا نہیں ہے. یا تو انسان جیتتا ہے یا سیکھ جاتا ہے، ہارنے والی چیز نہیں ہے. تو باقی جو حضرات جنہوں نے شرکت نہیں کی یا وہ جو اس طرح کی محفلوں میں شرکت نہیں کرتے یا کتراتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ اس طرح کی محفلوں میں شرکت کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے علاوہ درس قرآن، درس فقہ، درس حدیث اور ٹاک شوز اس پہ بھی پریکٹس کی جائے، کیونکہ اس میدان میں ہمارے علماء الحمدللہ ہے تو، لیکن وہ ایک روایتی انداز میں ابھی تک وہ چل رہا ہے. تو ابھی دور ایسا آ رہا ہے کہ جذبات کو زیادہ لوگ فوکس نہیں کرتے، لوگ مواد جو میٹیریل ہے اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا جو عالم سیدھے سادے انداز میں بات کرتا ہے لیکن مواد زیادہ اس کا اچھا ہوتا ہے تو اس کو لوگ پسند کرتے ہیں. لیکن بہت زیادہ جوشیلے انداز میں ایک وقت تھا لوگ اس کو پسند کرتے تھے، لیکن یہ ابھی ایسا ایسا کم ہوتا جا رہا ہے. تو آپ کوشش کریں اپنے مواد پہ زیادہ توجہ دیں. بس اتنا ہی کہوں گا. نتیجہ انشاءاللہ مفتی سنان صاحب بیان کریں گے. میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ انہوں نے دعوت دی. اور تمام منتظمین اعضاء جو مدرسے کے ہیں فرداً ہر ایک کا شکریہ تو ادا نہیں کر سکتے اور زیادہ لگے گا، لیکن میں اجتماعی طور پہ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. السلام علیکم.